آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد، جسے میں سوسائٹیوں کی جنت کہتا ہوں، اب فراڈ کی جنت بن چکی ہے۔ یہاں پہ ایک ایسا نصرباز، ایسا فراڈیا، ایسا حرام خور، ایسا غلیظ چہرہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو جہنم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی لوگ بظاہر ان کے بڑے کلین شیو چہرے، ٹائیاں لگی ہوئی یا اچھی شلوار قمیض وائس کوٹ کے ساتھ اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے یہ جو درندے ہیں، جو معاشی قتل عام کر رہے ہیں اس وقت پاکستانیوں کا، ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ آج میں ایک ایسی سوسائٹی لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، نام تو اس کو دیکھیں تو بڑا اسلامک سا نام ہے، یعنی جو فراڈ ترتیب دیا گیا، یہ جو فراڈیے ہیں، جو اس کے مالک سو کالڈ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے نام کے ذریعے بھی اور دین کے ذریعے بھی ایکسپلائٹیشن کو تیار کیا، اور پتہ ہے ان فراڈیوں کو کہ اسلام کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ ہم لوگ جو ہے وہ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نام پہ کوئی اگر پازیٹیو چیز نظر آئے تو ہم اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتے ہیں۔ اور راجہ علی اکبر مرحوم اور چودھری عبدالرحمن موجود اور ان کے جو پسماندگان ہیں، پسران ہیں، انہوں نے مل کر، مطلب پسران پسماندگان کی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن یہ جو دو شخصیات ہیں، ایک تو پردہ فرما گئے، خدا ان کے لیے آسانی کرے، میں دعا کر سکتا ہوں، اور جو دوسرے ہیں، کیسا شاندار کرمنل مائنڈ ہے کہ اس نے ایسی سوفسٹیکیٹڈ واردات پلان کی غوری ٹاؤن کے نام سے اسلام آباد میں، جس کا نہ کوئی این او سی، نہ ایل او پی، سی ڈی اے کی طرف سے مسترد شدہ وہ سارا علاقہ، صرف قبضہ مافیا، بندوق کی نوک پر۔ جو مجھے ذرائع نے چیزیں بتائیں، سی ڈی اے سے میں نے کنفرم کیا ان کے حوالے سے، تو پتہ چلا کہ جب کوئی سرکاری افسر اس علاقے کی جو ساری پوچھ پڑتال ہے وہ کرنے کے لیے جاتا، ان لوگوں کو روکنے کے لیے جاتا، تو یہ بندوق کی نوک پر اسے جان لینے کی بات کرتے، ڈراتے، دھمکاتے۔ وہ خوف و ہراس کی فضا انہوں نے سرکاری اداروں میں بھی بنا کے رکھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ اب یہاں پہلا سوال، باقی چیزوں کو تو میں بعد میں چھیڑوں گا، پہلا سوال بنتا ہے اسلام آباد پولیس سے، آئی جی اسلام آباد سے اس وقت سوال بنتا ہے میرا، اس کے ساتھ میرا ایس پی کرال سے یہ سوال بنتا ہے، ایس ایچ او کرال سے یہ جو متعلقہ تھانہ ہے ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی جان، آپ کے علاقے میں اتنا بڑا پلان جو ہے وہ فراڈ کا سامنے آیا، اور پھر قبضہ مافیا، یہ درندے، یہ لوگ جو ہیں کیسے لوگوں کی جان و مال کو لوٹ رہے ہیں؟ آپ کا کام تو تحفظ کرنا تھا، یعنی آپ کی سرپرستی میں یہ ساری حرام خوری ہوتی رہے اور آپ بولے بھی نہیں۔ جہاں پولیس کا یہ سارا رویہ سامنے آتا ہے، تو اس میں پھر جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس کی ویریفیکیشنز دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، تو پھر اس میں مجھے باقی چیزوں میں تو بعد میں جاؤں گا، مجھے تو چودھری عبدالرحمن کے اوپر جو کیسز ہوئے ہوئے ہیں، جو ایف آئی آرز ہوئی ہوئی ہیں، جو 150 سے زائد ایس او پیز تیار ہو چکے ہیں، وہ دیکھ کے میں جو ہے نا جھرجھری لے کے رہ گیا ہوں کہ ایک شخص، اس کے اوپر 50 سے زائد ایف آئی آریں ہیں، اور آئین اور قانون نافذ کرنے والا جو مین ادارہ ہے پولیس، وہ بالکل خاموش ہے، کوئی گرفتاری نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں، کوئی کان سے پکڑا نہیں جا رہا، حلق سے عوام کے پیسے نہیں نکالے جا رہے۔ اور پھر یہ وہ جگہ، یہ وہ معاملات جس پہ نیب ایکشن لے چکا ہے، نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں، 100 سے زائد جو درخواستیں ہیں ان کے خلاف موصول ہو چکی ہیں، نیب کے اشتہارات سامنے آ چکے ہیں، اور پھر اس میں مزے کی بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ سارے معاملے کا ایکشن لے چکا ہے، آڈٹ کا کہہ چکا ہے، آڈٹ ہو بھی رہا ہے۔ کہاں پر ہے اس وقت کار سرکار، یعنی چودھری عبدالرحمن اور اس کے ساتھ جو اس کے پارٹنرز اور لوگ ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں، وہ اتنے بڑے کرمنلز ہیں، وہ اتنے بڑے مافیا ہیں کہ اگر کوئی صحافی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، اس کو بھی تھریٹ کرتے ہیں۔ کوئی سرکاری افسر یا کوئی پولیس افسر ان کے خلاف آتا ہے تو یہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، یعنی انہوں نے پورا گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور پورے سسٹم کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اس سارے معاملے کو دیکھیں، ان لوگوں کو نتھ ڈالیں، لوگوں کے پیسے جو انہوں نے لوٹے ہوئے ہیں، لوگوں کا مستقبل انہوں نے خراب کر دیا۔ مطلب وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی کمائی اپنے بڑھاپے کے لیے سیو کر کے رکھی تھی، اپنے مستقبل کے لیے سیو کر کے رکھی تھی، یہ لوگ جو ہے وہ اس کو ٹکے ٹوکری کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، اس وقت آپ بڑے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، بڑی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ پی سی بی کو آپ دوبارہ سے اس کی جو قدر و منزلت کھو چکی ہے وہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، کیا آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے محسن نقوی صاحب کہ یہاں پہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے، آپ کی جو اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے ہے اس سے یہ ترلائی تک کا ایریا جاتا ہے، اور اسے اسلام آباد کا
سب سے جو پرفضا مطلب گرین لش ایریا جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا. کیا آپ یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ یہاں پہ درختوں کا کیسے صفایا ہوا؟ کیا آپ یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ چودھری عبد الرحمن جو ہے یہ کروڑوں روپے جو ہے وہ پانی کے نام پہ، دیگر فیسلٹیز کے نام پہ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھتہ وصول کرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے اور انہیں کوئی فیسلٹی نہیں دی جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سی ڈی اے لے رہا ہے؟ کیا آپ جاننے کی یہ کوشش کریں گے محسن نقوی صاحب کہ سی ڈی اے کے جو ذمہ داران ہیں، سی ڈی اے کے جو افسران ہیں، کیوں نہیں اس غیر قانونی سوسائٹی کے خلاف ایکشن میں آتے؟ وہ کیوں نہیں جو ان کے کرنے والے کام ہیں، جو ان کو حکومت کی طرف سے اختیارات دیے گئے ہیں، جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہ نہیں کر پا رہے؟ محسن نقوی صاحب آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک شخص کے اوپر 50 سے زائد ایف آئی آر ہیں، 150 کے قریب ایس او پی تیار ہو چکے ہیں، تو وہ کیسے اپنی ضمانتیں کنفرم کروا لیتا ہے؟ کیا آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیس کی کالی بھیڑ کون کون سی سے جو ہے ماہانہ منتھلیاں لے رہے ہیں؟ کیا آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسپیشل مجسٹریٹ نے اسلام آباد کی جب ان کی اور چودھری عثمان کی گرفتاری کا حکم دیا تو چودھری عثمان گرفتار ہوا، یہ دوسرے صاحب رحمان صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ کس کی ملی بھگت سے غائب ہوئے؟ اور اسپیشل مجسٹریٹ نے جنہوں نے ارب کے قریب درخت لگانے کا حکم دیا تھا وہ اس پہ اوپر انہوں نے سٹے کیوں لیا؟ یہ اتنے بڑے سوالات ہیں کہ ان کے جواب کون تلاش کرے؟ اچھا محسن نقوی صاحب، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت عالمی سطح پہ جو ہے وہ ماحولیاتی کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے اوپر کتنی بڑی پابندیاں آ رہی ہیں، ہمیں کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایسے ظالم کبھی مکروہ اور درندے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف درخت کاٹے بلکہ برساتی نالوں کی زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ زمینوں پہ قبضے سے یاد آیا کہ لوگوں کی، عوام کی زمینوں پر تو قبضہ ہوتا تھا، انہوں نے برساتی نالے بھی تباہ کر دیے۔ یعنی یہ لوگ پاکستان دشمن ہیں، یہ لوگ ماحول دشمن ہیں، یہ لوگ انسان دشمن ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ نیب بھی جو ہے وہ کیس چل رہا ہے خاموش، پولیس میں چیزیں موجود ہیں خاموش، جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے خاموش، دروازے کے ساتھ جو ہے وہ تھانہ موجود ہے خاموش، اور یہ لوگ لوگوں کو لوٹتے پھر رہے ہیں۔ درندگی اور حرام خوری کی نئی مثالیں انہوں نے قائم کر دی ہیں۔ یعنی اگر کوئی معاشی طور پر اگر آپ کربلا کو کہیں، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مارنا کہیں، تو محسن نقوی صاحب یہ آپ کے سامنے یہ وہ معاشی کربلا ہے، یہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ کے انصاف کے بعد لوگ اب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ سے انصاف کے امیدوار ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ، عید کے بعد اگر آپ ایک نظر کرم کر دیں گے یہاں پہ تو بہت سے جو متاثرین ہیں ان کی دعائیں ملیں گی۔ آپ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی دعائیں ہیں، آپ کے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے آپ کو اتنے بڑے اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا ہے۔ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ انصاف فراہم کرتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب، خدا را آپ کو اسی آپ کے ٹریک ریکارڈ کا واسطہ ہے کہ ان جو مظلوم لوگوں کی فریاد ہے وہ اگر آپ سن لیں گے تو یقیناً آپ کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے آپ کا وہ مزید بھاری ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیس میں جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، آپ کے سسٹم میں جو درندے موجود ہیں، ان تک بھی آپ کی رسائی ہو جائے گی، اور یقیناً جو آپ ایک ماڈل اسلام آباد پولیس کا بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنانے میں یہ ایک کیس آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہوگا، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، وہ آپ کے لیے بہت آسانی فراہم کرے گا۔ جاتے جاتے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویلاگ کو، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، چیئرمین نیب صاحب، ڈی جی ایف آئی اے صاحب، اور ہمارے اس بخاری صاحب اس وقت جو ایکٹنگ آئی جی ہیں، ان سے گزارش ہے۔ محسن نقوی صاحب سے تو میں بہت 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 فریاد کر چکا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی آہیں اور بکائیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان جو لٹیرے ہیں، ٹھگ نوسر باز تو لفظ چھوٹا سا رہ گیا، یہ جو لٹیرے ہیں، یہ جو حرام خور ہیں، اور یہاں اس سوسائٹی کے حوالے سے بہت سے لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو اس میں پھر لفظ جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اور چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی سو موٹو ایکشن لیں اور اللہ کی مخلوق کو انصاف فراہم کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔